السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں: العمیٰ قہر اے غوث ہے وہ تیکھا تیرا، العمیٰ قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی، ڈھالے چھٹ جاتی ہیں اٹھتا ہے جو تیغا تیرا، کنجیا دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا، حق سے بد ہو کے زمانے کا بھلا بنتا ہے، ارے میں خوب سمجھتا ہوں معمہ تیرا۔ یہ ہماری سیریز 1 کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تنظیم دعوت اسلامی نام کی دن رات سنتوں، نفلوں، مستحب عملوں پر تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ رمضان شریف جیسے مقدس مہینے کے الوداع ہونے پر برسرے ٹی وی چینل پر رو رو کے لوٹ پوٹ ہوتی نظر آتی ہے کہ لگتا ہے کتنے بڑے عاشق رمضان ہے۔ آئیے ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ اور اسی جماعت کی سب سے معتبر کتاب، جس کو یہ فیضان سنت کہتے ہیں، اس پر نظر کرے تو پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے کہ دعوائے محبت خدا و رسول و رمضان مقدس کا، پر یہ کیا لکھ دیا معاذ اللہ۔ آئیے ملاحظہ کریں کہ کیا لکھا ہے انہوں نے، اور اس کتاب کو کن کن شخصیات کا نام پاک لے کر اس کتاب کو عام کرنا چاہا۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: شرع سب پر حجت ہے، وہ کون ہے جو شرع پر حجت ہو سکے؟ عین واؤ سے ہمیں موافقت اسی وقت تک ہے جب تک وہ دین حق سے جدا نہیں، جس کا قول ہم اسلام و سنیت کے مطابق پائیں گے، تسلیم کریں گے، نہ اسی لیے کہ اس کا قول ہے بلکہ اسی لیے کہ صراط مستقیم کے مطابق ہے، اور جس کی بات خلاف پائیں گے، زید ہو یا عمر ہو یا خالد ہو یا بکر ہو، یعنی ایکس ہو، وائی ہو، زیڈ ہو، دیوار سے مار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکاب سے لپٹ جائیں گے۔ اللہ ان کا دامن ہم سے نہ چھڑائے، نہ دنیا میں نہ عقبہ میں، آمین الہی آمین۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 27 مترجم پیج نمبر 128۔ اور ایک نکتہ اور یاد رکھیے، ہمارے پیر و مرشد نے سکھایا: بیٹا یہ دیکھنا کہ کیا بول رہا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ کون بول رہا ہے۔ اگر یہ دیکھو گے کہ کون بول رہا ہے تو حق نہ پہچان سکو گے۔ ہدایت دینا رب کے دست قدرت میں ہے۔ آئیے ہم نے جو دعویٰ کیا فیضان سنت کی عبارت میں کچھ پوائنٹس ہیں، اس کو ملاحظہ کریں، اسکین کو بھی دیکھیے۔ یہ ہے فیضان سنت، ہیڈنگ ہے کہ ہم عید الفطر کیوں نہ منائیں۔ دیکھیے نا، جب کوئی ملک کسی ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی پاتا ہے تو ہر سال اسی ماہ کی اسی تاریخ کو اس کی یادگار کے طور پہ جشن مناتا ہے۔ اب اس کو میں ایزیلی ایکسپریشن کر دیتا ہوں جس کو نہیں سمجھا ہوگا۔ اب ایز پر ابو عبارت کہ کوئی ملک ہے، فرض کیجئے اٹلی، اس پر کوئی ظالم حکومت مسلط ہے۔ اب فار ایگزامپل اٹلی کو 15 سپٹمبر 1957 کو اس ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی ملی۔ اب جتنے اٹلی کے سٹیزنز ہیں وہ سب ہر سال 15 سپٹمبر کو اس ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی پانے کی وجہ سے جشن مناتے ہیں، یعنی انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں۔ اب اسی پوائنٹ کو یاد رکھیے جو میں نے ایکسپلین کیا، اور واپس سے وہ عبارت سنیے جو مولانا علی اطہری نے لکھی۔ سوال ہوا کہ ہم رمضان شریف والی عید یعنی عید الفطر کیوں نہ منائیں۔ دیکھیے نا، جب کوئی ملک کسی ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی پاتی ہے تو ہر سال اسی ماہ کو اس کی یادگار کے طور پر جشن مناتی ہے۔ کیا معاذ اللہ رمضان شریف ہمارے لیے چنگل ہے؟ معاذ اللہ، اور وہ بھی ظالم حکومت کا چنگل جس سے ہم آزادی پا کر شوال کی 1 تاریخ کو جشن مناتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، جس کتاب میں ایسے گستاخانہ عبارت ہو، اس کتاب کو یہ دعوت اسلامی والے کہتے ہیں
کہ اس کتاب کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا تحفہ قرار دیا؟ معاذ اللہ۔ اور یہی کتاب کو لکھتے ہیں کہ غوث پاک نے اپنے ہاتھ میں لے کر تقریر فرمائی، معاذ اللہ ثم ما۔ آئیے، آپ کو میری ان باتوں پہ یقین نہیں آتا ہوگا، تو اسی لیے ہی تو ہم نے یہ ویڈیو بنایا ہے، تاکہ ہم حق بات آپ تک پہنچا دیں، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ اب انہی کی کتاب ہے ایک، جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گی۔ کتاب کا نام ہے مخالفت محبت میں کیسی بدلی۔ پیج نمبر 14 پر لکھتے ہیں، بارگاہ رسالت میں فیضان سنت کی مقبولیت، یہ ہیڈنگ ہے، ٹھیک۔ اب لکھتے ہیں کہ ایک شخص کو آپ دیکھ رہا ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے اپنے دستے مبارک میں ایک کتاب لیے تشریف لا رہے ہیں۔ دائیں طرف حضور غوث اعظم ہے اور بائیں طرف اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت المنان ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سی کتاب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب دکھاتے ہوئے فرمایا، یہ فیضان سنت ہے اور یہ محمد الیاس قادری کی طرف سے میری امت کے لیے تحفہ ہے، معاذ اللہ۔ اب آگے لکھتے ہیں، الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں جو کتاب تھی اس پر فیضان سنت لکھا ہوا پڑھا جا رہا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھیے کس طرح انہوں نے اس کتاب کو، جس میں رمضان شریف کو ظالم حکومت کے چنگل سے تشبیہ دی، ایسا لکھا ہے جس پر علماء کرام نے حکم صادر فرمایا، اس کو کیسا یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کو سرکار نے فرمایا کہ یہ میری امت کے لیے تحفہ ہے۔ اب پھر دیکھیے اسی کتاب کے پیج نمبر 16 پر لکھتے ہیں، ہیڈنگ ہے بغداد شریف میں دعوت اسلامی کا اجتماع۔ اب ایک شخص ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں دعوت اسلامی کا ماحول پسند کرتا تھا، مگر ذہن میں چند وسوسے تھے جنہیں میں دور کرنا چاہتا تھا، مگر تشفی نہیں ہو رہی تھی۔ مثلاً فار ایگزامپل، اب اس کے 4 کویشچنز تھے، ذہن میں وسوسے تھے 4۔ فرسٹ وسوسہ جو تھا، دعوت اسلامی کے مبلغ فیضان سنت سے ہی کیوں درس دیتے ہیں؟ فرسٹ۔ سیکنڈ، امیر اہل سنت کا اجتماعی بیعت کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ تھرڈ، امیر اہل سنت کی موجودگی میں بیعت کا اعلان و ترغیب کیوں دی جاتی ہے؟ فورتھ، امامہ شریف سبز رنگ کا ہی کیوں؟ وائی اونلی گرین ٹربن؟ ٹھیک ہے، آپ کو چاروں پوائنٹ سمجھا؟ آئیے بک میں کیا لکھا ہوا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ایک رات میں سویا تو خواب دیکھا کہ بس کھڑی ہے جس میں سبز امامے والے سوار ہیں۔ ایک با امامہ اسلامی بھائی نے مجھے بغداد شریف میں ہونے والے تبلیغی قرآن و سنت کی عالمگیری غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی۔ میں ان کی دعوت پر لبیک کہتا ہوا بس میں سوار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بغداد شریف آ گیا اور ہم سب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار کے سامنے جا پہنچے۔ قریب ہی ایک وسیع میدان میں بہت بڑا اجتماع جاری تھا، ہر طرف سبز امامے کی بہار تھی۔ میں بھی اجتماع گاہ میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ روضہ پاک کے ساتھ 3 ممبر رکھے ہیں، روضہ پاک کے ساتھ 3 ممبر رکھے ہیں، ایک پر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فرما ہیں اور دوسرے پر امیر اہل سنت، اور ان کے برابر والے ممبر پر جو شخصیت جلوہ فرما تھی میں انہیں پہچان نہ سکا، معاذ اللہ ثم دیکھ رہے ہیں آپ، معاذ اللہ غوث پاک ممبر لگے ہوئے تینوں، ایک پہ یہ بیٹھے ہیں، ایک پہ غوث پاک اور ایک پہ کوئی اور بزرگ بیٹھے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ چلیے آگے دیکھ، حیرت انگیز طور پر میری تشفی کا سامان یوں ہوا کہ تینوں بزرگوں کے سروں پر سبز امامہ شریف کا تاج سجا ہوا تھا اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے مبارک میں فیضان سنت تھی اور آپ بیان فرما رہے تھے۔ انداز بالکل سادہ اور عام فہم تھا۔ بیان کے اختتام پر اجتماعی بیعت کے لیے غوث پاک کی موجودگی میں ترغیب پر مبنی اعلان ہوا۔ پھر حضور غوث پاک نے ایک سنہری رسی پھینکی جو حد نگاہ تک جا پہنچی۔ اس رسی کو امیر اہل سنت اور تمام شرکاء اجتماع اور میں نے بھی تھام رکھا تھا۔ جن
اب غور کیجئے واپس معاذاللہ، جن الفاظ کے ساتھ امیر اہل سنت بیت کے کلامات ادا فرماتے ہیں، کم و بیش انہی الفاظ کے ساتھ غوث پاک نے بیعت کروائی معاذاللہ۔ جب میری آنکھیں کھلی اس وقت اذان فجر ہو رہی تھی، الحمدللہ میرے تمام وسوسے کی کاٹ ہو گئی، اور اس مبارک خواب کے ذریعے مجھے درس فیضان سنت، امیر اہل سنت کی موجودگی میں بیعت کا اعلان، اجتماعی بیعت اور سبز امامے کے متعلق وسوسوں کا جواب مل گیا معاذاللہ۔ اب بات آ گئی تو عرض کر دوں، اب غور کیجئے، جو پوائنٹ نمبر 4 تھا کہ صرف سبز امامہ ہی کیوں پہننا، یہ اس کا وسوسہ نمبر 4 تھا، ٹھیک ہے، کہ وائی اونلی گرین امامہ۔ اب غور کیجئے، اس شخص کو جو جواب ملا اس چوتھے وسوسے کا، تو وہ تو بقول اس کتاب کے غوث پاک نے خود گرین کلر کا ہی امامہ شریف پہن کر جواب دیا کہ صرف سبز رنگ کا ہی پہنو۔ اب سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اب پھر دعوت اسلامی والے ملٹی کلر پہ کیوں شفٹ ہو گئے، اور اب اگر ہو گئے تو اس شخص کا کیا ہوگا جس کو غوث پاک نے دلیل دیا کہ گرین ہی پہننا ہے؟ اللہ اپنی خیر فرمائے۔ چلیے پھر ہم ٹاپک پر آتے ہیں، میں پھر سے آپ کو وہ سکین دکھاتا ہوں۔ اب یہاں پر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ ماں سوال پیش کر دوں اور ساری چیزوں کو کرسٹل کلیئر کر دوں۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 پیج نمبر 635 اینڈ 636۔ کویشچن: اگر کوئی مسلمان قبل شروع رمضان المبارک یہ لفظ استعمال کرے کہ ہندو ہوتے تو بہتر یہ 30 روزے تو نہ رکھنے پڑتے۔ سیکنڈ کویشچن: دوسرا شخص ایسے لفظ باصراحت بیان کرے کہ اللہ پاک نے یہ 30 روزے بنائے ہیں، پوری قید ہے، بھوک پیاس لے کر آتے ہیں، بڑا ظلم ہے، رمضان کے روزے بڑے ظالم ہیں، لیکن جو ظلم کرتا ہے تھوڑے دن رہتا ہے۔ اب اس کا جواب ہمارے اور آپ کے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ عنایت فرماتے ہیں، یہ دونوں شخص یقیناً کافر و مرتد ہے۔ اگر عورت رکھتے ہو تو ان کی عورتیں ان کے نکاح سے نکل گئی، عورتوں کو اختیار ہے کہ بعد عدت جس سے چاہے نکاح کرے۔ یہ کافر اگر توبہ نہ کرے، از سرے نو اسلام نہ لائے تو مسلمانوں کو ان سے میل جول حرام، سلام کلام حرام، بیمار پڑے تو انہیں پوچھنے جانا حرام، مر جائے تو ان کے جنازے میں شرکت حرام، انہیں غسل دینا حرام، ان پر نماز پڑھنا حرام، ان کا جنازہ کاندھے پر رکھنا حرام، جنازے کے ساتھ جانا حرام، مقابر مسلمان میں دفن کرنا حرام، یعنی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام۔ ان کے اقارب اگر حکم شریعت مانے، یعنی ان کے رشتہ دار اگر حکم شریعت مانے تو ان کی موت پر ان کی لاشیں دفاع عفونیت کے لیے بھنگی چماروں سے ٹھیلے پر ڈلوا کر مسلمانوں اور کافروں سب کی مقابر سے جدا کسی تنگ گڈھے میں کتے کی طرح پھینکوا کر اوپر سے پاٹ دیں۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ پھر فرماتے ہیں، ایک آیت مبارکہ نقل فرمائی، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 29، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ اور آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ ہے اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ اب میں 2 سکین پیج آپ کو اور دکھا رہا ہوں، یہ کچھ مفتیان اکرام ہیں جن کا نام ایک پہلے مفتی ایوب صاحب نعیمی اور دوسرے مفتی شمشاد صاحب بدایونی، حضرت عذری میاں صاحب کے یہ خلیفہ ہیں۔ انہوں نے اس عبارت پہ اور اس فتاوی رضویہ شریف کے روشنی پر جو عبارت لکھی فیضان سنت میں، اس پر انہوں نے اس پہ حکم صادق کفر کا حکم صادر فرمایا۔ اب آخر میں کنکلوژن آپ سے عرض کر دوں کہ علم اس وقت نفع دیتا ہے جب دین کے ساتھ ہو۔ بھائیوں، کروڑ کروڑ افسوس ہے اس ادعائے مسلمانی پر کہ اللہ واحد قہار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ استاد کی وقت ہو اور اللہ و رسول سے بڑھ کر بھائی یا دوست یا دنیا میں کسی کی محبت ہو۔ اے رب ہمیں سچا ایمان دے، صدقہ اپنے حبیب کی سچی رحمت کا، آمین۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 30 پیج نمبر 326۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ایسے گمراہوں اور ایسے گمراہ گروہ سے ہمیں دور رکھے۔ غلامان رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔